السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ آج ہماری گریڈ 1 کی اردو کی کلاس ہے اور آج ہم اردو کی کتاب کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا نام ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ جی پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی عظیم ہستی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ بچوں، وہ پیاری ہستی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس میں آسمان میں اڑنے والے پرندے، زمین پر موجود تمام جانور اور زمین پر رینگنے والے تمام کیڑے مکوڑے سب بھی شامل ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کتاب کے سبق کی آگے حصے کی طرف۔ اس سبق میں بتایا گیا کہ علی ایک بچہ جس نے ایک سفید رنگ کی بلی پالی تھی اور اس کا نام اس نے مانو رکھا۔ اتوار کا دن علی سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا، اسکول کا کام کرتا رہا۔ وہ اپنی مانو جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا وہ اس کو بھول گیا۔ رات ہوتے ہی کھانا کھا کر جب علی سونے کے لیے لیٹا تو اس کے ابو نے اس سے پوچھا، علی تمہاری بلی کہاں ہے، یعنی مانو کا ہے؟ وہ فوراً پریشان ہو کر بستر سے اٹھا اور کھانا لے کر جب وہ مانو کے پاس پہنچا تو مانو بھوک پیاس سے سست، کمزور، نڈھال بیٹھی تھی۔ علی کو بہت افسوس ہوا اور وہ مانو کو کھانا کھلانے لگا۔ کھانے کے بعد جب علی کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ابو نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا جانوروں کے بہت حقوق ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ نہ صرف پیارے بچوں ہم انسانوں کے حق ہوتے ہیں، ہمارے حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور وہ حقوق کیا ہوتے ہیں؟ وہ حقوق یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں انہیں وقت پر کھانا کھلانا چاہیے، ان کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے جانوروں کو تکلیف پہنچے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جانوروں کے ساتھ ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے تھے، بہت حسن سلوک سے پیش آتے اور تمام مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کو اس کی تلقین فرماتے تھے کہ وہ جانوروں کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آئیں۔ رحمت للعالمین کا مطلب جیسے کہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں سبق کے سٹارٹ میں، تمام جہانوں کے لیے رحمت، جس میں تمام چرند پرند، انسان، حیوان سب شامل ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے کے گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک لاغر سا اونٹ بیٹھا ہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اٹھا اور رونے لگا۔ اونٹ نے ہمارے پیارے نبی سے فرمایا کہ میں اپنے مالک سے بہت پریشان ہوں، وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے، بہت کام کرواتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اونٹ سے اچھے سلوک کی ہدایت کی، یعنی اس کے مالک کو کہا کہ اونٹ کو وقت پر کھانا دو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مار پیٹ والا معاملہ مت کرو۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر گئے۔ راستے میں پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ پر آپ نے قیام فرمایا، تھوڑی دیر کے لیے رکے اور آپ اپنی ضرورت سے کہیں تشریف لے کر چلے گئے، کہیں چلے۔ جب واپس آئے تو دیکھا ایک صحابی اپنا چولہا ایسی جگہ جلا کر بیٹھے ہیں جہاں چیونٹیوں کا بل یعنی چیونٹیوں کا گھر تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے پوچھا، صحابی کہا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ یہ چولہا یہاں کس نے جلایا ہے؟ صحابی جو تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ چولہا یہاں میں نے جلایا ہے۔ آپ نے فوراً کہا کہ اس کو بجھاؤ۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ کہیں وہاں آگ جلانے سے چیونٹیوں کو تکلیف نہ ہو، وہ جل نہ جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو پیارے بچوں ہم سب کو بھی ہمارے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے اور جانوروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے جانوروں کو تکلیف پہنچے، ان کا بہت خیال کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رحمت للعالمین کی امت میں پیدا فرمایا، جو نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام چرند پرند، جانور، حیوان سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا سبق رحمت للعالمین اور اس کا خلاصہ۔ اب ہم آتے ہیں اس کے کام کی طرف یعنی ہوم ورک کی طرف۔ تو اس کا صفحہ نمبر 17 میں موجود تفہیم کے جو سوالات اور جوابات ہیں، آپ نے ان سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ نے ڈھونڈ کے لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی آپ کو جو کام ہے وہ آپ کے واٹس ایپ پر آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔